اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ۔ آج دورہ تفسیر القرآن کا سبق نمبر 67 اور سورہ نساء 5واں پارہ آیت نمبر 83 سے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ ایمان والوں کے درجات ایک جیسے نہیں ہوتے، مختلف درجات وہ ہیں۔ کوئی قوی الایمان تھا اور کوئی پہلے ضعیف الایمان تھا، پھر آہستہ آہستہ اس کا ایمان قوی ہوتا گیا۔ اب کچھ ضعیف الایمان جو لوگ تھے ان کو سمجھایا جا رہا ہے۔ آج کل بھی ایک عام عادت ہے کہ ذرا سی کوئی بات سنی فٹ آگے کر دی۔ ایسا نہیں چاہیے۔ دور تھا جنگوں کا، جہاد کا دور تھا، اور اس میں جنگ تو ایسی ہوتی ہے نا، کبھی بندہ فوج اوپر جاتی ہے، کبھی نیچے جاتی ہے، مختلف مراحل ہوتے ہیں، فیصلہ آخر پر ہوتا ہے۔ جب کبھی انہیں کوئی اچھی بات ملتی فٹ بیان کر دیتے، اوے سنیوں کل ماشاءاللہ، واہ واہ بھی واہ۔ اور اگر کوئی ڈر والی بات ملتی، اوہو یارے کی بنے، اس کو بھی آگے نشر کر دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ ان ضعیف الایمان مسلمانوں کو سمجھا رہا ہے ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ، اور جب آ جاتی ہے ان کے پاس، امر من الامن، امن کی کوئی بات، اطمینان کی کوئی بات، او الخوف، یا ڈر کی کوئی بات، اذاعوا بہ، وہ اس کو نشر کر دیتے ہیں، اس کا چرچا کرتے ہیں۔ تو انہیں چاہیے کیا؟ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر وہ اس بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائیں، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور مسلمانوں میں سے جو ان معاملات کے کرتا دھرتا ہیں ان تک پہنچائیں، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو ان کرتا دھرتا لوگوں میں سے وہ لوگ جو کنویں میں ڈول ڈال کر پانی نکالنا جانتے ہیں، یعنی تحقیق کرنا جانتے ہیں، تو وہ اس کی حقیقت کو معلوم کر لیتے۔ البتہ جان لیتے وہ لوگ جو اس مسئلے میں محنت کرتے ہیں، کاوش کرتے ہیں۔ اور سنو، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر تم پر نہ ہوتا اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تو تم میں سے تو تم لوگ شیطان کے پیچھے چل پڑتے مگر بہت تھوڑے،
یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے تم کو اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے سنبھالا ہوا ہے کہ تم دین کے رستے پر ہو۔ فقاتل فی سبیل اللہ، یہ جو دور تھا نا لڑائیوں والا، لڑائیوں والے دور میں بھی بس ایسے ایسے ہوتا رہتا تھا۔ منافق تھے، یہودی تھے، وہ پراپاگنڈے کرنے میں بڑا ماہر تھے۔ وہ کہتے اگر تم سچے ہوتے تو ہمیں یہ نقصان کیا ہوتا، کیوں ہوتا، اگر ہم سچے تھے تو یہاں ہمیں تکلیف کیوں پہنچی۔ وہ منافقین اور یہودی یہ پراپیگنڈا کرتے رہتے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ، محبوب تو اکیلا ہی اللہ کی راہ میں لڑ، بس لڑنا ہے، پرواہ نہیں کرنی کہ کوئی اور ساتھ آتا ہے یا نہیں آتا۔ لا تکلف الا نفسک، تم صرف اپنی ذات کے مکلف ہو، تم سے صرف تمہارے بارے پوچھا جائے گا۔ ہاں ایک کام کر، وحرد المؤمنین، مومنوں کو بھی ابھار، مومنوں کو بھی تیار کر کے وہ بھی اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلیں۔ عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، ان قریب اللہ تعالی کافروں کی جنگ کو روک دے گا، کافروں کے زور کو روک دے گا۔ ان قریب اللہ کافروں کی جنگ کو روک دے گا۔ پیچھے میں نے بتایا تھا نا، جب آیا نا موقع بدر صغریٰ کا، ادھر مکے سے کافر چلے، ادھر مدینہ منورہ سے مسلمان چلے، تو روب پڑ گیا تھا ان پر۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا، ایک بندے کو کہا کہ ہم تمہیں 10 اونٹ دیں گے، 2 یا 10، 2 اونٹ دے گے مسلمانوں پر نا، ذرا روب ڈال کے ڈرا۔ اس نے آن کے مسلمانوں کو کہا کدھر جا رہے ہو، وہ تو بڑا لشکر لے کے آ رہے ہیں۔ تو مسلمانوں نے کیا کہا تھا، حسبنا اللہ۔ تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا، کافروں کے اندر آگے آنے کی جرت نہ رہی۔ اللہ اسی کو بیان کر رہا ہے، اللہ کی پیشین گوئی پوری ہوئی۔ عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، اللہ تعالیٰ کی پاور سب سے زیادہ ہے، واشد تنکیلا، اور سب سے زیادہ ذلیل کرنے والا وہ ہے، دشمن کو ذلیل کرنے والا، رسوا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اب جب لڑائی شروع ہوتی ہے، اب ترغیب دی جا رہی ہے مسلمانوں کو، تم بھی نہ لوگوں کو کہو کہ اللہ کی راہ میں لڑو، سفارش کرو، کہو ایک دوسرے کو سفارش کرو۔ یہ بھی ہوتا ہے نا، آپ لوگوں کو کئی بار کہا جاتا ہے یہ نیک کام ہے، اس نیک کام کے لیے لوگوں کو کہو کہ تم بھی اس طرف آ جاؤ۔ جس طرح کہ کئی حضرات وہ کرتے ہو، یار فلانا بندہ بہت اچھا ہے، چلو اس کے پاس چلتے ہیں، ہوتا ہے نا۔ تو اب سرکار کو بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ سمجھا ان کو، من یشفع شفاعتا حسنہ، جو آدمی اچھی سفارش کرے گا، یکن لہ نصیب منہا، تو اس کو بھی اس شفاعت کا حصہ ملے گا۔ جس نے کہا نا یہ نیک کام ہے، اس کے اندر شریک کرو، شریک ہو جاؤ، اور نماز کے لیے چلو یار، نماز کے لیے چلو یار، روزے کے لیے چلو وہاں ایک جلسہ ہو رہا ہے، وہاں نبی پاک علیہ السلام کا دین بیان ہوگا، چلو وہاں چلتے ہیں۔ تو جو اچھی سفارش کرے گا اس کو بھی اس سفارش کا حصہ ملے گا۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً، اور جو بری سفارش کرے گا، کہے گا چلو سینما ویکھن چلیے،
چلو فلانی جگہ جوا ہو رہا ہے چلنا وہ چلیے، تو جو بری سفارش کرے گا یکن لہو کفل منہا، تو اس کو بھی اس بری سفارش کا حصہ ملے گا، گناہ اسے ملے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قوت رکھنے والا ہے، طاقت رکھنے والا ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب کوئی تمہیں سلام کہے کسی لفظ سے بھی، تحیّۃٍ، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، یہ اصل میں اس کا مادہ ہے حیات، حیاک اللہ، اللہ تمہیں زندہ رکھے، یہ کلمہ سلام تھا۔ اب اللہ ارشاد فرماتا ہے جب تمہیں کوئی کسی طریقے سے سلام کہے، فَحَيُّوا، تو تم بھی جواب میں سلام کہو، بِأَحْسَنَ مِنْہَا، اس سے اچھا سلام کہو، اور ردوہا، یا وہی لفظ اسے لوٹا دو۔ مثلا کسی نے کہا السلام علیکم، تو تم بھی جواب میں یہی لفظ دہراؤ، وعلیکم السلام، یہ ہو گیا نا وہی لفظ دہرائے، تو بے احسانہ منہا کیا ہے، ورحمت اللہ، یہ لفظ بڑھا دیے نا ایک، تو اس سے بہتر جواب دو، یہ اکڑ میں نہیں رہنا چاہیے۔ وہ سلام کرے گا تو میں سلام، میں دیکھتا رہتا ہوں نا کئی طلبہ ماشاءاللہ جا رہے ہیں بسیا منہ، نہ خوشی سے ملو، مسلمان بھائی سے بشاشت سے ملنا، اس کو سلام کرنا، یہ اجر کا سبب ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے جو بندہ سلام میں ابتدا کرتا ہے بریء من الکبر، وہ تکبر سے بری ہے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، جیسا کہ مجھے یاد پڑتا ہے، پہلی بار جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے سنا سرکار فرما رہے تھے افشوا السلام، سلام کو پھیلایا کرو، سلام کہا کرو، اطعموا الطعام، اور کھانا کھلایا کرو، بلکہ اپنے حصے کا بھی کھانا دے دیا کرو، کھلایا کرو کھانا، یہ نہیں کہ اگلے دن روٹی کھو کے کھا لینی ہے، نہیں، ایسے نہیں، اطعموا الطعام، اور نماز پڑھا کرو، والناس نیام، کہ جب لوگ سو رہے ہوں، تہجد، یہ سرکار کا ارشاد گرامی جو پہلے سنا تھا۔ ایک آدمی بیٹھا تھا، اس نے کہا السلام علیکم، آیا کوئی آدمی، السلام علیکم، جی وعلیکم السلام، فرمایا 10۔ دوسرا آیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فرمایا 20۔ تیسرا آیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فرمایا 30۔ یہ ہر لفظ پر اللہ تعالیٰ نیکیاں بڑھا دیتا ہے۔ تو جو کوئی تمہیں کہے، سلام کہے، تو تم بھی اسے اس سے بہتر سلام کہو یا وہی جواب دے دو۔ کافر اگر سلام کہے تمہیں تو اس کے جواب میں کیا کہو، وعلیکم، بس اتنا ہی، تم پر بھی ہو، وعلیکم۔ ان اللہ علی کل شیء حسیب، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اب السلام علیکم میں بھی آپ کو کہتا ہوں، آپ بھی مجھے کہتے ہو، تو کیا جب میں آپ کو السلام علیکم کہتا ہوں تو آپ کو معصوم سمجھتا ہوں؟ جب آپ مجھے سلام کہتے ہو تو مجھے معصوم سمجھتے ہو؟ نہیں، یہ پتہ نہیں شیعہ حضرات نے کہاں سے دلیل نکال لی، یہ علیہ السلام دلیل معصومیت ہے، اس لیے ہم تو اپنے ائمہ کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ لگائیں گے۔ بھئی تم جو چاہے مرضی لفظ لگا لو، ہم بھی تو ایک دوسرے کو سلام کہتے ہی ہیں نا،
تو یہ سلام کہنا یہ دلیل معصومیت نہیں، ہاں جس کے بارے اللہ اعلان کرے کہ میں ان سے راضی ہو گیا، وہ درجہ بہت بڑا ہے، وہ کم درجہ نہیں ہے۔ یہ نکالو 25واں پارہ سورہ زخرف آخری آیت، وقیل ہی یا رب، سرکار نے ایک مرتبہ کہا نا یا رب، تو اللہ کریم نے اس کی بھی قسم بیان کی، میرا محبوب جو کہتا ہے نا یا رب مجھے اس بولی کی قسم، ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، بے شک یہ قوم جو ہے نا یہ ایمان لانے والی نہیں ہے۔ اب بے ایمانوں کا ذکر ہو رہا ہے، فاصفح عنہم، ان سے درگزر کرو، وقل، آگے کیا ہے، سلام، اور ان کو کہو بے ایمانوں کو سلام ہوئے سلام، فسوف یعلمون، لگ پتہ جائے گا۔ تو یہ سلام کہنا یہ دلیل معصومیت نہیں ہے بیٹے، نہیں ہے۔ وہ آپ کو یاد ہوگی آیت وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، تو یہ سلام دلیل معصومیت ہے؟ پتہ نہیں کیسے انہوں نے دلیل معصومیت بنا لی، نہیں، دلیل معصومیت نہیں، اور جس سے اللہ راضی ہو جائے اس کا تو بیڑا پار ہو گیا نا۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کہ اس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وہ البتہ ضرور بالضرور تم کو قیامت کے دن جمع فرمائے گا، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، شک میں نہ پڑے رہنا، قیامت میں تم جمع ہوگے اور تمہیں ایک ایک بات کا حساب دینا پڑے گا۔ آج جس بندے کا قیامت کے دن پر جتنا ایمان مضبوط ہے اتنا ہی وہ کامل الایمان ہے۔ یوم قیامت پر ایمان کمزور، اپنا ایمان کمزور، جتنا قیامت کے دن پر ایمان مضبوط اتنا ہی اس کا اپنا ایمان مضبوط، اور اس کے عمل کے اندر بھی نیکی آئے گی۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، یہ کس نے کہا ہے کہ قیامت کے دن تم ضرور بالضرور جمع ہوگے؟ یہ اللہ نے کہا ہے، اور اللہ سے بڑھ کے کس کی بات سچی ہوگی؟ آگے رکوع جو ہے اس میں منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ انہوں نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد وہ مکہ چلے گئے، چھوڑ گئے دین چھوڑ گئے، مکہ چلے گئے واپس، اور کچھ لوگ مدینہ شریف چھوڑ کر ایسی قوم میں جا کے رہنے لگے جن کا نبی کریم علیہ السلام سے پیکٹ تھا۔ دو گروپ ہو گئے، ایک تیسرا گروپ بھی تھا منافقوں کا، وہ جب دیکھتا کہ مسلمانوں کا پلہ بھاری ہے ادھر، جب دیکھتا کافروں کا پلہ بھاری ہے ادھر، پہلے دو گروپوں کا اللہ پہلے ذکر کرتا، فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، اور تمہیں کیا ہو گیا، منافقوں کے بارے میں تمہارے دو گروپ کیوں بن گئے؟ کچھ کا خیال تھا لڑنا چاہیے ان سے، کچھ کا خیال تھا نہیں لڑنا چاہیے، اور فرمایا تمہیں کیا ہو گیا، منافقین کے بارے تم دو گروپ بن گئے۔ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ، اللہ نے ان کو الٹا کر دیا، بِمَا كَسَبُوا، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہدایت دے وہ اس کو جس کو اللہ نے گمراہ کیا ہے؟ ان منافقوں کو تو اللہ نے گمراہ کیا،
تو جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو ہدایت کون دے سکتا ہے؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جسے اللہ گمراہ کرے پھر تو ہرگز اس کے لیے کوئی رستہ نہیں پائے گا۔ وَدُّو، یہ منافق تو چاہتے ہیں، کافر تو چاہتے ہیں، لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، جس طرح انہوں نے کفر کیا ہے کہ مدینہ شریف چھوڑ کر واپس مکہ شریف آ گئے ہیں، کہ تم بھی اسی طرح کفر کرو، فَتَكُونُونَ سَوَاءً، تاکہ پھر تم دونوں سارے ہو جاؤ برابر۔ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، تو تم ان کو بالکل دلی دوست نہ بناؤ، حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ کر نہ آئیں، یہاں تک کہ وہ اللہ کی راہ میں جو گئے ہیں واپس نیک نیت ہو کر ہجرت کر کے نہ آئیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیرے رکھیں، اسلام قبول نہ کریں، ہجرت نہ کریں، فَخُذُوهُمْ، پھر پکڑ لو ان کو، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، اور قتل کرو ان کو جہاں تم ان کو پاؤ، وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور نہ تم ان میں سے کسی کو ولی بناؤ اور نہ مددگار بناؤ، إِلَّا الَّذِينَ، سوائے ان لوگوں کے، یَصِلُونَ، جو ملتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، إِلَىٰ قَوْمٍ، ایسی قوم کے ساتھ، بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، کہ جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، تمہارے درمیان اور ان کے درمیان میثاق ہے۔ او جاؤکم حسرت صدورہم، یا وہ اس قبیلے کے ساتھ تو نہ ملیں، تمہارے پاس ہی آ جائیں، حسرت صدورہم، کہ تنگ ہو جائیں ان کے سینے، ان یقاتلوکم، کہ تمہارے ساتھ لڑیں، تمہارے ساتھ لڑنے سے ان کے سینے تنگ ہو جائیں، او یقاتلوا قومہم، یا اپنی قوم کے ساتھ لڑنے سے ان کے سینے تنگ ہو جائیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، اور اگر چاہتا اللہ تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا۔ ایسی قوم کے ساتھ جا کر ملے جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ تھا، ایک بات، یا آ گئے تمہارے پاس کہ وہ تمہارے ساتھ بھی لڑنا نہیں چاہتے اور اپنی قوم کے ساتھ بھی لڑنا نہیں چاہتے، ڈبل گیم، نہ تمہارے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں نہ کافروں کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں، جو ڈبل گیم کھیل رہے ہیں نا، اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا، لیکن اللہ نے ان کا بازو توڑ دیا۔ فَلَقَاتَلُوكُمْ، تو یہ تم سے لڑتے، تو پھر یہ تم سے لڑتے، فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، پھر اگر وہ تم سے کنارہ کشی کرتے رہیں، کنارہ کرتے رہیں، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، اور تم سے نہ لڑیں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور تمہاری طرف صلح ڈال دیں، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو پھر نہیں رکھا اللہ نے تمہارے لیے ان کے اوپر کوئی رستہ۔ جو دوسرے قبیلے کے ساتھ جا کر مل گئے، جن کے ساتھ تمہارا پیکٹ ہے کہ نہ تم ان سے لڑو گے نہ وہ تم سے لڑیں گے، ایک بات،
یا وہ نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ وہ اپنوں سے لڑنا چاہتے ہیں۔ دیکھو اگر اللہ چاہتا تو ان کے دلوں کے اندر بھی تمہارے خلاف انتقام بھر دیتا ہے نا، مسلط کر دیتا ان کو، تو پھر وہ تم سے لڑتے۔ تو اس لیے جب تک وہ تم سے صلح رکھتے ہیں تو تم ان سے مت لڑو۔ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ۔ اب تم کچھ اور لوگوں کو پاؤ گے، یریدون جو یہ چاہتے ہیں، ان یأمنوکم کہ وہ تم سے بھی امن میں رہیں، وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، نہ تم سے لڑائی کریں نہ اپنے کافروں سے لڑائی کریں۔ پھر ان کے اندر ایک طبیعت ہے، جو پہلا گروپ ہے نا وہ بھی تم سے بھی نہیں لڑنا چاہتا، اپنی قوم سے بھی لڑنا نہیں چاہتا۔ اب یہ جو تیسرا گروپ ہے نا، یہ کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، جب کبھی ان کو فتنہ کی طرف ڈال دیا جائے، پھیر دیا جائے، ارکسوا فیہا، تو وہ اس کے اندر اوندے پہنچ جاتے ہیں، الٹے اس کی طرف پہنچ جاتے ہیں۔ جب کبھی ان کو شرارت کا موقع ملتا ہے تو فٹ شرارت کرتے ہیں۔ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، پھر اگر وہ تم سے کنارہ نہ کریں، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، یہ جو لم ہے نا، لم، فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، یہ لم آگے سب پر داخل ہوگا۔ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور تمہاری طرف صلح سلامتی کی راہ نہ ڈالیں۔ وَلَمْ يَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، لم ساتھ آئے گا، اور نہ روکیں اپنے ہاتھوں کو، تم پر وار کرنے سے اپنے ہاتھوں کو نہ روکیں، بس پھر فَخُذُوهُمْ، پھر پکڑ لو ان کو، وَاقْتُلُوهُمْ، اور قتل کرو ان کو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں بھی تم انہیں پاؤ، وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر ہم نے تم کو صریح اختیار دے دیا ہے۔ اسلام ابتدا میں لڑائی نہیں چاہتا، لڑتا کن سے ہے؟ جو شرارت کرتے ہیں، جو اسلام کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ جب موقع نہیں ملتا تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، جب موقع ملتا ہے تو پیچھے سے وار کر دیتے ہیں، ایسے لوگوں سے اسلام لڑتا ہے۔ اچھا، بعض اوقات بندے سے قتل ہو جاتا ہے غلطی اس کے ساتھ، پھر جو مقتول ہے وہ کبھی مومن ہوتا ہے، مومنوں کی بستی میں رہتا ہے، کبھی مومن ہوتا ہے کافروں کی بستی میں رہتا ہے، کبھی مومن ہوتا ہے اور ان کی بستی میں رہتا ہے جن کے ساتھ پیکٹ ہے۔ یہ مختلف صورتیں ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو بیان فرما رہا ہے، قتل ہو جائے کوئی غلطی سے تو کیا کیا سزا ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، اور کسی مومن کی یہ شان نہیں کہ وہ قتل کرے کسی مومن کو مگر غلطی سے، ارادہ نہیں تھا، فائر مارا کسی جانور کو، لگ گیا کسی مسلمان کو، یہ غلطی سے قتل ہے۔ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً، اور جو بندہ قتل کرے کسی مومن کو غلطی سے، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو وہ آزاد کرے ایک مومن گردن، ایک مومن مرد کو، عورت کو آزاد کرے۔ وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اور وہ جو دیت ہے نا، خون بہا، یہ مقتول کے گھر والوں کو سونپی جائے گی،
ان کے گھر والوں کو ادا کی جائے گی۔ الا ان یصدقوا، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں، خواہ ساری دیت معاف کر دیں، خواہ آدھی دیت معاف کر دیں یا کچھ حصہ معاف کر دیں۔ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، پھر اگر وہ ہے تمہارے دشمن کی قوم سے اور خود مومن ہے، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو بس جواب میں صرف مومن غلام آزاد کرنا ہوگا، بس کوئی دیت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مومن کے جو وارث ہیں وہ کافر ہیں، اور کافر مومن کا وارث نہیں ہوتا، اس لیے اس کو دیت نہیں دی جائے گی۔ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ، وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اور اگر وہ ایسی قوم سے ہے جن کے درمیان اور تمہارے درمیان معاہدہ ہے کہ بھی تم ہم سے نہیں لڑو گے، ہم تم سے نہیں لڑیں گے، فَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، تو اب اس کے گھر والوں کو دیت سونپی جائے گی۔ دیت کیا ہے مرد کی؟ دیت بندے کی کتنی ہے؟ 100 اونٹ، 100 اونٹ۔ فَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، تو دیت سونپی جائے گی اس کے اہل کی طرف۔ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اور ایک مومن گردن کو آزاد کرنا ہے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، تو جس کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں وہ کیسے آزاد کرے گا، غلام کہاں سے لائے گا؟ تو اس کے لیے بھی صورت ہے، فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، تو وہ روزہ رکھے گا 2 مہینوں کا پے در پے، مسلسل روزے رکھنے ہیں۔ اگر ایک روزہ بھی درمیان میں مس ہو گیا تو پھر اسے دوبارہ روزے رکھنے پڑیں گے۔ توبۃ من اللہ، یہ اللہ کی بارگاہ سے اس کے لیے توبہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے اس کی توبہ کی قبولیت کی شان ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جو کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے۔ جان بوجھ کر قتل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے قتل کا سبب ہی اس کا ایمان ہو، کہ چونکہ یہ مومن ہے، نبی پاک کا غلام ہے، اس لیے میں نے اسے اڑانا ہے۔ تو جو آدمی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا، فَجَزَاؤُهُ جہنم، تو اس کی جزا جہنم ہے، خالداً فیہا، ہمیشہ رہے گا اس میں۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ کا غصہ بھی اس پر ہوگا۔ وَلَعَنَهُ، اور اس پر لعنت اللہ نے کی ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے لیے اللہ نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، اے ایمان والو جب تم زمین میں اللہ کی راہ میں سفر کرو، فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو۔ تحقیق ہر جگہ ہی ہونی چاہیے۔ یہ چونکہ ایک واقعہ سفر کا پیش آیا تھا، اس لیے سفر کا ذکر کیا گیا۔ اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے جا رہے ہو نا، تحقیق کر لیا کرو۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور جس نے تمہاری طرف سلام ڈالا ہے، سلام کیا ہے تمہیں، اس کو یہ نہ کہو لست مومنا، تو مومن نہیں ہے۔ آیت اس لیے اتری کہ کچھ صحابہ جا رہے تھے، دستہ تھا، ایک بندہ دیکھا جس کے پاس کافی مال تھا، اس نے ان کو دیکھ کر سلام بھی کہا اور کلمہ بھی پڑھا، لیکن صحابہ نے اس کو معاف نہیں کیا، مار دیا ان کو۔ یہ میں نے پہلے بیان کیا نا، تمام صحابہ کا درجہ ایک نہیں، کہ نئے نئے بھی تھے، ضعیف الایمان تھے، نئے نئے تھے، ابھی انڈر ٹریننگ تھے،
سرکار تک جب یہ بات پہنچی سرکار بڑے ناراض ہوئے۔ صحابہ نے عرض کیا آقا وہ سو جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا، فرمایا کیا تم نے دل چیر کر دیکھا تھا؟ دل چیر کر دیکھا تھا؟ سرکار ناراض ہوئے تو اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں، تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم چاہتے ہو دنیاوی زندگی کا سامان، تمہیں ان کے پاس سامان نظر آیا تھا، تم یہ چاہتے تھے۔ فعند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ کے پاس تو بہت زیادہ غنیمتیں ہیں، اللہ کے پاس تھوڑا مال نہیں ہے، اللہ کے پاس بہت زیادہ مال ہے، بڑی غنیمتیں ہیں۔ کذالک کنتم من قبل، اور تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے، تم نے بھی پہلے کلمہ پڑھا تھا، ایمان ابھی پوری طرح دل کے اندر رچا نہیں تھا، بسا نہیں تھا، آہستہ 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 تمہارے ایمان میں ترقی ہوتی گئی، تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے نا۔ فمن اللہ علیکم، تو اللہ نے تم پر احسان کیا، فتبینوا، اس لیے پہلے تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالی تمہارے کاموں سے خبردار ہے، جو تم کر رہے ہو اللہ کو اس کی سب خبر ہے۔ تحقیق بڑی ضروری چیز ہے، لیکن دیکھا یہ گیا ہے جتنا بڑا بزرگ ہوتا ہے نا اتنا ہی کانوں کا وہ کچا ہوتا ہے۔ کانوں کا کچا ہونا یہ کوئی کمال نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے مولا مرتضیٰ کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا تو ایک نصیحت فرمائی، علی جب تک تو دوسرے کی بات سن نہ لیوے اتنی دیر تک تجھے فیصلہ نہیں کرنا، فیصلہ نہیں کرنا۔ ایک کی بات سن کر کبھی یقین نہ کرنا، تم بھی ساری زندگی کا معمول بناؤ، کوئی کیسی ہی بات کرے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، پتہ کرتے ہیں، دوسرے کی بات سن کر فیصلہ کرنا۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم۔ اچھا، مسلمانوں میں بھی دو طرح کے لوگ تھے، کچھ لوگ بڑھ چڑھ کر اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ گھر بیٹھے رہتے سستی کی وجہ سے، اور کئی لوگ بیماری کی وجہ سے گھر بیٹھے رہتے، وہ جہاد کے لیے نہ نکلتے۔ تو اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے یہ دونوں گروپ برابر نہیں ہیں، لڑنے والا اور گھر بیٹھے رہنے والا یہ دونوں برابر نہیں ہیں، لڑنے والوں کا درجہ بہت زیادہ ہے۔ لا یستوی القاعدون من المؤمنین، نہیں ہیں برابر مومنوں میں سے بیٹھنے والے، غیر اولی الضرر، کہ بغیر عذر کے بیٹھے رہیں گھر میں، ان کے علاوہ، ضرر والوں کے علاوہ، والمجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، باموالہم وانفسہم، اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، فضیلت دی ہے اللہ نے جہاد کرنے والوں کو اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ بیٹھنے والوں پر ایک درجہ اللہ نے فضیلت دی ہے، ان کا درجہ زیادہ ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور لڑنے والے ان سے بھی، بیٹھنے والے ان سے بھی اللہ نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو بیٹھنے والوں پر بہت بڑا اجر عطا فرمایا ہے۔ تو جو لڑنے والے ہیں ان کا درجہ بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ ہے۔ اگر تم یہ نیت کر لو گے نا کہ ہم نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے،
یہ کلمہ حق بلند کرتے رہنا نیک نیتی کے ساتھ، ذاتی غرض کے لیے نہیں، نیک نیتی کے ساتھ کلمہ حق بلند کرنا یہ بھی جہاد ہے۔ تو ایک ہے نرے صوفی صافی، ان کی نسبت ان لوگوں کا درجہ زیادہ ہے جو حق بات کی تلقین کرتے ہیں، دو سنتے ہیں دو سناتے ہیں۔ اچھا، جنہوں نے اپنی مال کے ساتھ اپنے جان کے ساتھ جہاد کیا ان کا درجہ زیادہ ہے۔ تو کیا ابو بکر صدیق نے کبھی اپنا مال اللہ کی راہ میں دیا تھا کہ نہیں؟ ایک بار یا کئی بار؟ کئی بار۔ اور جہاد کے اندر بھی شریک ہوئے کہ نہیں؟ جان کے ساتھ جہاد کے اندر کوئی جنگ ایسی نہیں جس میں نبی کریم علیہ السلام شریک ہوئے ہوں اور ابو بکر صدیق نہ شریک ہوئے ہوں۔ غزوہ بدر میں حضرت عثمان شریک نہیں تھے، کیوں؟ اس لیے کہ سرکار کی شہزادی سیدہ رقیہ ان کے نکاح میں تھیں اور بیمار تھیں۔ سرکار نے فرمایا نہیں، آپ نے نہیں جانا۔ مولا مرتضیٰ بھی تبوک میں شریک نہیں تھے۔ انہوں نے کہا بھی یا رسول اللہ مجھے بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ؟ فرمایا اما ترضیٰ ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ تیرا میرا درجہ ایسے ہو جیسے جناب موسیٰ اور جناب ہارون کا تھا؟ بس ایک ہے وہ نبی تھے، تو نبی نہیں ہے، کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے؟ یعنی یہ حدیث منزلت کتنا بڑا درجہ ہے جناب۔ بس شیعہ حضرات کو یہاں غلطی لگتی ہے اور وہ کہتے ہیں بس ہارون علیہ السلام جس طرح حضرت موسیٰ کے ساتھ تعلق تھا، حضرت علی کا ویسا ہی تعلق سرکار کے ساتھ ہے۔ لیکن کیا حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ سے چھوٹے تھے؟ نہیں، وہ تو بڑے تھے۔ کیا جناب ہارون علیہ السلام جناب موسیٰ کے بعد خلیفہ بلا فصل بنے؟ نہیں بنے، کیوں؟ ان کا تو وصال ہی پہلے ہو چکا تھا۔ تو یہ محبت کی دلیل ہے، خلافت کی دلیل نہیں۔ وہ ایک شیعہ کہہ رہا تھا یہ خلافت کی دلیلیں ہیں، یہ ایک یہ دلیل اور ایک دوسری من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ خلافت کی دلیلیں ہیں۔ اللہ کے بندوں اپنی کتابیں پڑھ لیا کرو۔ احتجاج تبرسی کے اندر لکھا ہے مولا مرتضیٰ کی خلافت بلا فصل کی ایک بھی صریح دلیل نہیں ہے، ایک بھی صریح دلیل نہیں ہے۔ ہاں، دو دلیلیں ہیں، ایک من کنت مولا، ایک یہ حدیث منزلت اما ترضیٰ ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، لیکن یہ تعریضاً ثابت ہے، تصریحاً نہیں۔ یعنی اشارہ ملتا ہے اس سے۔ جب تمہارے اپنے بڑوں کے نزدیک کوئی صریح دلیل نہیں ہے تو تم خام خواہ پھر پھڈے بازی کرتے ہو کہ 40 آیتیں پڑھوں گا میں خلافت بلا فضل پر۔ پتر آج تک تو ایک تو پڑھ نہیں سکا، 40 کہاں سے پڑھے گا تو؟ درجات منہ ومغفرہ ورحمہ، یہ جو اللہ کی راہ میں مالوں جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے بیٹھنے والوں پر کئی درجے بلند کیا ہے، اور بخشش ہے اللہ کی طرف سے اور رحمت ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اچھا، کچھ لوگ جو تھے ہجرت فرض ہو چکی تھی لیکن انہوں نے مکہ سے ہجرت نہیں کی جان بوجھ کر۔ ان الذین توفاہم الملائکہ، بے شک وہ لوگ جن کی جان نکالتے ہیں فرشتے۔ کون لوگ؟ ظالمی انفسہم، جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے، انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ قالو فیما کنتم، فرشتے کہتے ہیں جان نکالے، اوئے کتنے سو تسی کی کرتے سو تسی؟ قالو کننا مستضعفین فی الارض، تو جواب دے ہم زمین میں بڑے ماڑے لوگ تھے، کمزور لوگ تھے۔ قالو، فرشتے کہتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ فتہاجروا فیہا، پھر تم اس میں ہجرت کر جاتے، تم چھوڑ دیتے نا، مکہ چھوڑ دیتے، ہجرت کر کے چلے جاتے۔
فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، بس یہ لوگ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت بری جگہ ہے پلٹنے والی۔ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، سوائے کمزوروں کے، کچھ بالکل کمزور تھے، ناتواں تھے، چل نہیں سکتے تھے، مرد بھی، مردوں میں سے، عورتوں میں سے اور بچوں میں سے، لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا، وہ نہ کوئی تدبیر کر سکتے تھے مکہ چھوڑنے کی، ہجرت کرنے کی، اور نہ ہی ان کو رستے کا پتہ تھا، ان کو یہ سزا نہیں ملے گی۔ فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، تو یہ لوگ جو ہیں عنقریب اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا، یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، تو وہ پائے گا زمین میں بہت بڑی جگہ، کرو نکلتے صحیح، زمین بڑی وسیع ہے، وسعا اور گنجائش بھی پائے گا۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو آدمی نکلے اپنے گھر سے اس حال میں کہ وہ ہجرت کرنے والا ہے اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، ثم یدرکہ الموت، پھر اس کو موت نے آ لیا، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو بے شک اس کا اجر واقع ہو گیا اللہ پر۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ ایک صحابی تھے خالد بن حزام، حبشہ کی طرف انہوں نے ہجرت شروع کی، پہنچے نہیں ابھی، رستے میں سانپ نے ڈس لیا، رستے میں شہادت ہو گئی۔ اب سوال ہوا کہ کیا ان کو اجر ملے گا ہجرت کا؟ فرمایا قد وقع اجرہ علی اللہ، اللہ پر، اللہ کے ذمہ کرم پر اس کا اجر لازم ہو چکا ہے۔ ایک اور صحابی تھے بڑے بوڑھے، شاید ان کا نام میں بھول بھی جاتا ہوں، نام زمرہ بن جندب اس طرح کا کوئی نام ہے وہ۔ جب یہ آیتیں آئیں نا، انہوں نے کہا اللہ نے مجھے تو اجازت دی نہیں، مجھ پر تو ہجرت فرض ہے۔ اپنے بیٹوں سے کہنے لگے اوے مجھے کسی طرح مدینہ شریف بھیج دو۔ انہوں نے کہا جانے دے ابا، بیٹھا رہے، تجھے کوئی؟ ان کا نہیں، اللہ نے میرا استثناء نہیں کیا، میں نے جانا ہی جانا ہے۔ تم ایسے کرو، اونٹ پر پالان باندھو، اور مجھے نا اونٹ پر نا پالان کے اندر اچھی طرح مضبوطی سے باندھ دو، اور اونٹ کا رخ مدینہ شریف کی طرف کر دو، کھانے پینے کا سامان بھی رکھ دو، پھر میں جانوں میرا اللہ جانے۔ انہوں نے ایسے کیا، وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے مکہ شریف سے نکلے، تھوڑا ہی سفر کیا تھا، کمزور تھے نا، برداشت نہ کر سکے، سر ان کا ڈھلک گیا، یوں ہو گیا، سواری رک گئی۔ کچھ اور لوگوں نے دیکھا کہ بابا جی ہیں، یہ سفر کر رہے ہیں اور ان کی جان نکلنے والی، انہوں نے فٹ پانی وانی منہ میں ڈالا، آنکھیں انہوں نے کھولی، پھر انہوں نے کہا یوں اپنا دایاں ہاتھ کر کے نا، یا اللہ میں اس دائیں ہاتھ کو تیرے نبی کا ہاتھ قرار دیتا ہوں، اور یہ بایاں ہاتھ میں اس کو اپنا ہاتھ قرار دیتا ہوں، یا اللہ میں تیرے نبی کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہوں، ہجرت کی بیعت کر رہا ہوں۔ میں نے ہجرت شروع تو کی تھی لیکن پہنچ نہیں سکا، ان کا انتقال ہو گیا، ان کو وہیں دفن کر دیا گیا۔ جب یہ خبر مدینہ شریف پہنچی تو صحابہ نے کہا ہاں بیچاروں نے ہجرت تو شروع کی تھی لیکن پہنچ نہیں سکے، پتہ نہیں ہجرت کا ثواب ملا کہ نہیں ملا۔ تو اللہ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں یخرج من بیتہ، جو آدمی اپنے گھر سے نکلا، مہاجرن الی اللہ ورسولہ، ہجرت کرتا ہوا اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف،
ان لفظوں پر ذرا غور کرنا. ہجرت وہ کہاں سے کر رہے تھے؟ مکہ شریف سے. تو اللہ کا گھر کہاں ہے؟ مکہ شریف میں. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ اپنے گھر سے نکلے ہجرت کرتے ہوئے اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی. رسول تو مدینہ شریف ہیں اور اللہ کا گھر یہاں ہے. پتہ چلا جس نے اللہ کو لینا ہونا وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں ملے گا. رسول اللہ کے بغیر اللہ نہیں ملتا. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر. جو وہاں پہ ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. خلاصہ کیا ہے؟ دین کا مرکز سرکار کی ذات ہے. سرکار کی ذات ہے. اے رضا، یہ فیض ہے احمد پاک کا، ورنہ تم کیا سمجھتے خدا کون ہے؟ اللہ ہے، اصل اللہ ہی ہے. سب سے بڑھ کر ایمان والا محبت اللہ سے ہی کرتا ہے. لیکن یہ تو بتاؤ اللہ کا پتہ ہمیں بتایا کس نے؟ اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے کا طریقہ ہمیں بتایا کس نے؟ سرکار نے. نماز ہمیں سرکار نے بتائی، روزہ ہمیں دین کا کون سا کام ہے جو سرکار نے ہمیں نہیں بتایا؟ تو دین کا مرکز سرکار کی ذات ہے. تو سرکار کی ذات کو مضبوطی سے پکڑ لو، ان سے محبت کرو، اللہ بھی مل جائے گا، اللہ کا رسول بھی مل جائے گا.